عرب حلقوں میں یہ ہو گیا نا کہ بھائی انڈیا بڑی مارکیٹ ہے اور بڑی گروئنگ سپر پاور ہے اور کل اس کو سپر پاور بننا ہے، تو ہم انڈیا کے ساتھ اس طرح کا تعلق تو نہیں رکھ سکتے. ہم یعنی ہمارے تو ملک ہی تباہ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم سکم اور بھوٹان اور بنگلہ دیش تو نہیں بن سکتے. ہم نے اتنی بڑی آرمی بنائی اور یہ ایٹمی پروگرام بنا. ایک بات میں آج آپ سے پہلی دفعہ کہنا چاہتا ہوں آن ریکارڈ، لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ پاکستان کی دفاعی قوت کتنی ہے. آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے نویدن ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے. سو گائز پلیز سبسکرائب. امن معاہدہ جو ان کی طرف سے کہا گیا ہے، جو ایک ایگریمنٹ ہوا ہے اسرائیل اور یو اے کے بیچ، اس کو ہارون صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایگریمنٹ ہونا ہمارے فلسطینی کاز کو کتنا زیادہ نقصان دے، اور ترکی کا، ایران کا اور پاکستان کا جو دیکھیے ایک بات میں ابتدا میں یہی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جس معاملے میں دخل دینے کا فائدہ نہ ہو اس میں دخل دینا نہیں چاہیے. حکومت پاکستان کا رویہ ٹھیک ہے، سوچا سمجھا ہے، نہایت باوقار ہے، فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کی ہے، مگر کوئی غیر ضروری تبصرہ نہیں کیا ہے. یہ عربوں کا معاملہ ہے اور ہم تو ظاہر ہے اس کے حق میں. دیکھیے بعض اوقات بڑے دلچسپ واقعہ، سیکنڈ ورلڈ وار جب شروع ہوئی تھی چھوٹے سے واقعہ سے شروع ہو گئی تھی. فرسٹ ورلڈ وار میں بھی ایسا ہوا، سرکمسٹانسز دھکیل کے لے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پیچھے جو قدرت کا ہاتھ ہے وہی فیصلے صادر کرتا ہے. دیکھیے نیتن یاہو پھنس گیا، اس نے کہا 30% زمین غزہ کی لوں گا، اس پہ کرپشن کے الزامات آئے، اس نے اور بہت سی اس کی ناکامیاں تھیں، اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. ٹرمپ جو ہے وہ پھنس گیا کرونا میں، بہت بری طرح نقصان ہوا، اور جو بائیڈن آپ کو پتا کہ اس سے بہت آگے تھا. ادھر عرب جو ہیں ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، ضرورتیں ہیں، اور وہ امارات میں تو دیکھیے کاروبار نمبر 1 چیز ہے ان کا. تو تیل بھی ٹھیک ہے لیکن اصل میں تو وہ دنیا کا دوسرا بڑا ٹریڈ سینٹر ہے. اچھا ڈیفنس کے لیے وہ محتاج ہیں امریکہ کے، آؤٹ سورس کرنا پڑتا ہے. دیکھیں نا ایک ہی ملک ہے نا جس نے فوج بنائی، مصر نے بڑی، اور فوج نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا. تو فوج وہ بنا نہیں سکتے. اب عربوں کی مجبوریاں، مارکیٹ کی بھی، کاروبار کی بھی، اس کی بھی فوری مجبوری، اس کو ووٹ چاہیے تھے، اور نیتن یاہو کی بھی. اس میں وہ جو داماد ہے اس کا کشنر، اس نے مرکزی کردار ادا کیا، وہ اس کا کام یہی ہے، بروکر ہے وہ. اور یہ بہت جلدی میں کیا گیا ہے. اچھا لیکن وہ تو سمجھتے ہیں ہارون صاحب یہ خطے کے لیے ایک ضروری قدم یعنی آپ دیکھیے نا ایک دن میں 2 بیانات آتے ہیں. ایک طرف وہ یہ تو خیر لولی پاپ ہے، وہ کہتے ہیں سارے مسلمان وہاں عبادت کر سکیں گے. یہ کیا یہ تو ایک وہ معاملہ ہے. مطلب کہا گیا کہ شیخ زاید بن سلطان نے کہا کہ اب اپنی طرف سے تو انہوں نے یقین سے کہا کہ اپنا محمد بن زاید کہ ہم تو فلسطینیوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی زمین بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ معاہدہ بچائے گا. اچھا دوسری طرف نیتن یاہو نے کہا کہ بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی کوارڈینیشن کا یہ عالم ہے. اور ابھی اس کے یہ معاہدہ کو اس طرح فائنل نہیں سمجھنا چاہیے. یعنی امپلیمنٹ تو یہ ہوگا، یہ نظر آ رہا ہے. بحرین نے ویلکم کیا، مصر نے کیا، اور فائنلی سارے عرب اس کو تسلیم کر لیں گے. لیکن یاد رکھیے کسی کے ماننے یا ماننے سے بنیادی صداقتیں نہیں بدل جاتی. بنیادی صداقت یہ ہے کہ مسلم امہ اسے تسلیم کرتی ہے. یعنی لوگ کہیں گے مسلم امہ کہاں ہے؟ وہ ترکی بیٹھا ہوا ہے، قطر ہے، پاکستان ہے، ملائیشیا ہے، انڈونیشیا ہے. تو 1 ارب 60 کروڑ مسلمان ہیں. ترکی اور ایران نے بڑا شدید. اور یہ اگر کسی کا خیال ہے نا کہ وہ دیکھیے گریٹر اسرائیل کی راہ ہموار، اسی لیے ایران کا محاصرہ کیا جا رہا ہے. شام میں رجیم چینج چاہے، حکومت کی تبدیلی چاہتے تھے، ایران میں چاہتے تھے، اور کوشش ہے ترکی اوپر بھی پریشر ہو جائے. شاہی حکومتوں کو امریکہ تحفظ دیتا رہا. دیکھیے جہاں کہیں مسلم عوام کو موقع دیا گیا ہے، جہاں کہیں، تو ایک انقلاب عظیم برپا ہوا. ترکی بدل گیا جہاں مسلم عوام پہ اعتماد کیا گیا. ملائیشیا بدل گیا. ملائیشیا کی فیکس آمدن چین سے زیادہ ہے، اور تھوڑی سی زیادہ نہیں ہے، 40% زیادہ ہے. اور کیسے کیسے بحرانوں سے گزرا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں اپنا
روس کا طیارہ مار گرایا ترکی نے، ہم نے انڈیا کا مار گرایا. کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا نسبتاً چھوڑے روس کا اور اس کا کیا سائز کا کیا مقابلہ، ان کے درمیان جنگیں بھی رہی ہیں، کچھ ہوا نہیں ہے. صحیح راستہ اختیار کریں گے تو صحیح نتیجہ نکلے گا. اس نے کہا تھا کوئلہ پائلو نے، جس کو آج کی دنیا کا سب سے بڑا ادیب مانا جاتا ہے، زندگی میں غلطی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، بس سبق ہوتے ہیں. جب ہم انہیں سیکھنے سے انکار کر دیتے ہیں تو قدرت ہمارے لیے انہیں دہراتی ہے، اپنا سبق دہراتی ہے، ہمیں مشکل میں ڈالتی ہے، تکلیف میں ڈالتی ہے. گریٹر اسرائیل کے تصور سے وہ دستبردار نہیں ہو سکتے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ احد تک تو انہیں پہنچنا ہے، لیکن اس دنیا کا مالک کون ہے؟ سارے تجزیے ہو جاتے ہیں، بس ایک بات تجزیہ نگار بھول جاتے ہیں، اور سیاستدان بھی بھول جاتے ہیں، وہ جو مالک ہے وہی پولیٹیکل فیصلے سائنٹسٹ کرتا بھی ہے. بھول جاتے ہیں کہ ایک پتا اس کی مرضی کے بغیر کھڑکتا نہیں ہے. بے شک بے شک. ہارون صاحب، امن معاہدے کے جو پیس ایگریمنٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے اسرائیل اور یو اے کے بیچ ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے. آرمی چیف تو میں بات کروں گی، کچھ فیکٹرز ایسے انوالو تھے کہ یہ معاہدہ جلدی میں کیا گیا؟ کیا معاملہ تھا کہ یہ معاہدہ جلدی میں ہوا؟ دنیا بدل رہی ہے نا، میں بار بار آپ سے کہتا ہوں دنیا بدل رہی ہے. کوئی نیا بلاک بن رہا ہے؟ ہاں، نئے بلاک بھی ہونے گے. دیکھیے جب ایران کا محاصرہ ایک طرح سے کر لیا گیا اور اس میں پابندیاں لگا تو گریٹر اسرائیل نہیں بن سکتا جب تک شام میں حکومت نہ بدلے، ایران میں نہ بدلے، اور وہاں امریکہ نواز حکمران، وہ اس علاقے میں ان کا تھانے دار ہے، ٹھیک ہے نا، نیو ورلڈ آرڈر جسے کہا جائے. تو چینیوں کے معاملات تو پہلے ہی چل رہے تھے. اب دیکھیے نا، اسی کو میں کہتا ہوں نا کہ جب آپ تجزیہ کرتے ہیں تو آپ بھول جاتے ہیں کہ ایبسولوٹ پارک نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہوتی. کوئی ساری دنیا میں فتح کر لے، چنگیز خان نے بھی فتح کر لی تھی، تیمور نے بھی کر لی تھی، اور انہوں نے بھی کر لی تھی، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ سارے عوامل اس کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں. وہ قرآن مجید کہتا ہے ایک کو دوسرے سے دفع کر دیتے ہیں. قدرت مالک کی مرضی ہے، مہلت بھی دیتا ہے، سزائیں بھی دیتا ہے انسانوں کو. دیکھیے ان کا پٹرول نہیں بیچ سکتے تھے، وہ انڈیا کو منع کر دیا، انڈیا نے 20% خریدا. چینیوں نے کہا اپرچونٹی پیدا ہوگی نا، خلا پیدا ہوگا نا، سارا تیل ہم خریدتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اگر فرض کیجئے وہ فوراً $400 بلین کی انویسٹمنٹ نہ بھی کریں، مگر ان کے مفادات ہو گئے نا، یہاں ادھر گواتے رہے، ادھر چاہ بہار، انڈیا وہاں سے نکل گیا اور افغانستان سے نکلے. انڈیا کا پلان کیا تھا؟ ادھر افغانستان سے، ادھر ایران سے بیٹھ کے، چاہ بہار سے، ادھر ایران سے 9 قوصل خانے وہاں، 7 8 9 ایران میں، اور پاکستان میں کو سبٹاج کیا جائے. وہ تو اعلانیہ کہتے تھے توڑ دیں گے، بلوچستان کو الگ کر دیں گے، وہ تو 4 حصے ہو جائیں گے. وہ کیا ہوا؟ وہ سب کیا ہوا؟ وہ پختونستان کہاں گیا؟ اور وہ اب یہ کریکر وغیرہ پھینک رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب کافی گرفت ہے. چینی فیکٹر اس میں بڑا اہم آ گیا. ایک عجیب بات ہے، کیا؟ کسی وقت میں اسے ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. کنفیوشیسزم اور اسلام کا عروج و زوال ایک ساتھ ہوا. رسول اللہ کی اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ یہ پوری طرح مستند نہیں ہے، مگر مجھے تو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے، اس لیے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ 100% مستند نہیں ہے، وہ شرائط بہت کڑی ہیں. اطلب العلم ولو کان بالصین. چین ہی کیوں کہا؟ علم حاصل کرو چین جانا پڑے. ٹھیک ہے، قدیم ترین تہذیب ہے، قدیم ترین سول سروس ہے، ریشم انہوں نے بنایا، کاغذ انہوں نے بنایا، اور مطلب پہلی دفعہ وہ تاریخ میں باہر نکل رہے ہیں. خیر یہ ایک لمبا قصہ ہے. چین ہے سامنے کھڑا ہوا نیا بلاک پہ، پاکستان، ایران، ترکی. ترکوں کے ساتھ بھی جھگڑا بہت پرانا ایرانیوں کا، اور مسلم بر صغیر کے ساتھ بھی. مگر اب یہ ایک نیا بلاک کیسے بنے گا؟ مگر ضرور تو ہر چیز ضرورت کے تحت بنتی ہے، اور اس میں چین ہے اس میں سب سے اہم، روس بھی ہے اہم، اور بھی ملک شامل ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ یہ جو بھی توتل ملک من تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء. اور ایک دوسری آیت ہے جو مجھے زبانی یاد نہیں ہے، جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت. یوں ہی نہیں چاہتا، اس کے قوانین ہیں، آپ اس کے قوانین سے انحراف کرتے ہیں. آپ ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم اس کو روک نہ دیتے ظلم کو
تو یہ مسجدیں اور یہ خانقاہیں اور یہ معبد عبادت خانے دوسری عبادت خانوں کا بھی ذکر کرتا ہے، یہ سب ویران ہو جاتے ہیں۔ خدا نے اپنی دنیا شیطان پر نہیں چھوڑ دی ہے۔ چین بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ جنرل باجوہ والا کا سوال کیا تھا؟ جی باجوہ صاحب بھی جا رہے ہیں، مقصد کیا ہے ہارون صاحب جو 16 اگست کو کہا جا رہا ہے کہ دورہ کریں گے؟ یہ جو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، بہت غور کیا کہ قریشی صاحب نے وہ بات کیوں کہی۔ کسی دوست کے ذریعے پوچھوایا عمران خان صاحب سے، تو انہوں نے کہا ایسے ہی جذبات میں کہہ دیا۔ اب جذبات میں کیوں کہہ دیا بھائی؟ یا تو جتلانے کے لیے کہا، اور ذہن میں یہی ہوگا کہ تو ابھی وہاں کا دورہ کس مقصد؟ دیکھیے وہ عربوں کے ساتھ تعلقات میں اور عراق کے ساتھ بھی کلیدی رول جنرل باجوہ ہی نے ادا کیا ہے، اور سی پیک کا بھی ضامن پاکستان آرمی ہے، اس لیے کہ ایک ایسا ادارہ ہے جس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، وہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک شکن بائی آئی ہے، گہری آئی ہے، خراش آئی ہے، لیکن لوگ غلط سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی پرماننٹ ہوگا۔ یہ دیکھیں ہمیں بھی ضرورت ہے، ہمارے سب سے زیادہ زر 30 لاکھ پاکستانی وہاں کام کرتے ہیں، زر مبادلہ وہاں سے آتا ہے، لیکن انہیں بھی ضرورت ہے۔ وہ کیا ان کا دفاع امریکہ کرے گا یا اسرائیل کرے گا؟ کیا مصر کرے گا؟ مصر تو قبضے کر لے گا۔ ہمارے لوگ ہیں جو قاعدے قانون کی حدود میں، پاکستانی کے بارے میں ایک بات وہ کہتے ہیں، پاکستانی فوجی جو ہے وہ اپنی حدود دائرہ کار میں رہتا ہے نہایت شائستگی کے ساتھ۔